بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے تحقیق، سبق نمبر 32۔ کہہ رہے ہیں جب ہم جگتے ہیں تو جو ہماری حس ہیں 5 حس ہوتی ہیں: چھونے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، سننے کی اور دیکھنے کی۔ یہ 5 حس ہوتی ہیں۔ یہ ہماری حصیں جو ہیں کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی ہیں۔ اگر روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رنگ اور شکلیں دیکھ لیتے ہیں، اور کانوں سے آواز سنتے ہیں، ناک سے اپنی خوشبو محسوس کرتے ہیں، زبان سے کسی بھی چیز کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، اور اکثر اپنے ہاتھوں سے چھو کر چیزوں کی نرمی، سختی، اچھائی اور برائی پتہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کی سختی، گرمی اور سردی کا بھی معلومات کر لیتے ہیں۔ جو کیفیتیں ہمیں ان حصے سے معلوم ہوتی ہیں وہ بطور ذخیرہ یعنی خزانے کے طور پر، ذخیرہ یعنی خزانے کے طور پر ہم اس دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یہ دماغ ہمارا سی پی یو یعنی برین ہے، جسے ہم مان لیں میرا جسم اگر روبوٹ ہوتا تو سی پی یو کا کام کرتا ہے ہمارا دماغ۔ سیم اسی طرح جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے سی پی یو، سارا کام وہی کرتا ہے سی پی یو کمپیوٹر میں، اسی طرح ہمارے جسم میں سارا کام دماغ کرتا ہے۔ اور دماغ میں ایک محفوظ اسٹور کرنے کی جگہ ہوتی ہے جسے ہم کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک یا موبائل وغیرہ میں میموری کارڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم میں وہ دماغ لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی بار بار کی دیکھ بھال سے ہم کو چیزوں کی اوصاف یعنی ان کی خصوصیات، ان کی اچھائیاں اور ان کی برائیوں کا علم ہوتا ہے۔ اس علم سے ہم چیزوں کی شناخت کرتے ہیں اور ان میں فرق کرتے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے اور کون سی چیز کیا ہے۔ اسی طرح ہم صرف خوشبو کو سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کافور ہے اور یہ ہینگ ہے، اور اسی طرح ہم مزہ چکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیر ہے، یہ جامن ہے، اور رنگ دیکھ کر ہم یہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ کوئلہ ہے یا شنجرف ہے۔ صرف چھو کر ہی ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ہے یا کاغذ ہے، یہ لکڑی ہے یا لوہا ہے۔ اسی طرح ہم آواز پہچان لیتے ہیں۔ ہم انسان کی آواز میں بھی فرق کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی آواز ہے، وہ فلاں شخص کی آواز ہے۔ پرندے، جانور، چڑیا، گاڑیاں، ان کی آواز میں بھی ہم تفریق کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے اور پہچان لیا ہے کہ کیسی گاڑی کی آواز کس طرح آتی ہے، اور کون سا جانور کس طرح بولتا ہے، اور کون سا انسان کس طرح بولتا ہے۔ ہم آواز سے پہچان جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نتیجے کو معلوم کر کے سبب کے دریافت کرنے کا ہے، یعنی نتیجے کو معلوم کر کے سبق معلوم کرنے کا ہے، مگر اس تحقیق پر جو صرف ایک ہی حصے کی گئی ہو پورا یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امر ممکن الوقوع ہے، یعنی اس کے واقع ہونے کا پورا امکان ہے کہ ہم جس چیز کو سفید دیکھ کر دودھ سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں کچھ اور ہو، یہ چونے کا پانی ہو یا کسی کا لیپ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یقین کامل کے لیے ہمیں دوسری حص کا بھی استعمال کرنا ضروری ہے اور اس کی شہادت حاصل کر لینا بھی لازمی ہے۔ چنانچہ جب ہم اس کو چکھیں گے تو ہم کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ یہ دودھ ہے یا کوئی اور دیگر چیز ہے، یا پھر چونے کا پانی ہے یا پاؤڈر کا گھول ہے۔ اس کے مزے سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دودھ ہے یا چونا۔ اسی طرح بعض اشیاء کے اوصاف ایسے ملتے جلتے ہیں کہ ان کی تمیز کرنے میں کئی طور سے جانچنا اور پرکھنا پڑتا ہے۔ اس وقت صحیح چیز سے معلومات ہوتی ہے۔ غرض جس قدر تحقیق کے وسائل زیادہ اور دریافت کے دلائل کامل ہوں گے، اسی قدر ہمارا علم بھی یقینی ہوتا جائے گا اور پختہ ہوگا۔ یعنی جتنی زیادہ ہم تحقیق کریں گے ہمارا علم اتنا پختہ ہوتا جائے گا۔ یہی حال دنیا کے ہر معاملے کا ہے۔ جب تک ہم اس کی تحقیق و تفتیش کامل طور سے نہیں کرتے تو انسان کی واقفیت ناکامل اور اس کا علم ناقص رہتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو پوری طرح سے جانچتے نہیں، پرکھتے نہیں، تو ہمارا علم نامکمل ہوتا ہے اور ناقص رہتا ہے۔ کچھ ضروری نہیں کہ امر حق کی معرفت کسی شخص کو حاصل ہو، ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات کا علم اسی شخص کو ہو جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، بلکہ بہت سے ایسے اشخاص ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن حق بات ان کو معلوم ہو جاتی ہے، تجربے سے، بار بار کی پریکٹس سے، مشق سے، پڑھنے لکھنے سے نہیں، بار بار کو دہرانے سے، کرنے سے۔
معلوم ہو جاتا ہے ان کو۔ اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ تجربہ کرتے ہیں اور تجربے میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اگر جو تجربہ نہیں کرے گا وہاں وہ جاہل کہلائے گا، پڑھا لکھا ہو چاہے نہ ہو، لیکن اگر اس نے تجربہ نہیں کیا ہے تو وہ جاہل ہے۔ صحیح علم سے آگاہی اسی شخص کو حاصل ہوگی جو محقق ہوگا اور عالم ہوگا، بار بار تجربہ کر کے چیز کو سیکھے گا۔ تجربہ اور مشاہدہ جس سے انسان کے علم میں ترقی حاصل ہوتی ہے، اس کے عمل میں لانے کا کوئی عجیب و غریب طریقہ نہیں ہے، بلکہ بچپن سے ہی ہر انسان یہ صفت رکھتا ہے کہ وہ چیزوں کو چھو کر بار بار دیکھتا ہے کہ اس سے کہیں ہمیں نقصان تو نہیں ہوگا، کہیں یہ چیز ہمارے لیے مضر تو نہیں۔ بچے کے سامنے آپ کھلونا ڈال دیے تو اسے بار بار پرکھتا ہے، دیکھتا ہے الٹ پلٹ کے، تاکہ دیکھے کہ اس میں کون سی چیز ہے جو ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے یا کون سی چیز ہے جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، اس کی تفتیش کرتا ہے اور اس کی صفت کی آزمائش کرتا ہے۔ اسی سے وہ دریافت کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے کھیلنے کا سامان ہے۔ اور اسی طرح انسان کی یہی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے سیکھ کر حاصل کر لیتا ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے آدمی بہت کم ہیں جو روز مرہ کے واقعات اور واردات کا مشاہدہ کریں اور اس کے اسباب کے نتیجے کو معلوم کریں اور اس کے سلسلے کو صحت و دوستی درست کے ساتھ ساتھ ترتیب دے سکیں اور حقیقت کو واقعی بیان کر سکیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو بخوبی غور کرنے اور توجہ کرنے کی عادت نہیں، یا تو وہ اظہار واقعات کے سلسلے میں وہ ایسی بات کو فروگزاشت کر دیتے ہیں، یعنی بیان کر دیتے ہیں جو در حقیقت میں واقع نہیں ہوتی ہے، یا کوئی امر غیر واقع کو جس کو انہوں نے اپنی توہم سے یعنی اپنے سمجھ سے واقعہ سمجھ لیا ہے اس سلسلے میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے معاملات میں زیادہ تر قسم کے مغالطے پڑ جاتے ہیں اور نادان آدمی اندیکھی باتوں کو دیکھی ہوئی سمجھ لیتا ہے اور انہوئی باتوں کو ہوئی یعنی واقع ہوئی سمجھ لیتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے۔ اس بیان کی تصدیق کے لیے ہم ایک سرگزشت انشاءاللہ آئندہ سبق میں سنائیں گے، جس کا نام ہوگا بکری کا بھوت۔ انشاءاللہ وہ آگے